سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من ثم رضا نبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا عظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی مبارک اور مقدس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مجلس اور محفل میلاد کمیٹی یوتھ ونگ ڈیری حسن آباد راولپنڈی میں اس مسجد شریف میں اس کمیٹی کی جانب سے بزرگوں کی جانب سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بزم منعقد کی گئی ہے۔ جناب محترم محمد فہیم مغل صاحب، ملک قاسم صاحب، نعمان زمین صاحب، نعمان مغل صاحب، طیب علی صاحب اور حافظ محمد علی صاحب اور جملہ اس علاقے کے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد شریف کے تمام نمازی حضرات اور تمام غیور اہل سنت و جماعت کو میں سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مقدس اور مبارک عنوان سے آپ نے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے آپ نے اس بزم کو سجایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی بے بہا برکتیں اس مسجد شریف کی انتظامیہ کو، مسجد شریف کے امام و خطیب صاحب کو، مسجد شریف کے تمام نمازیوں کو اور جوار میں رہنے والے تمام عاشقان مصطفیٰ میرے سنی بزرگوں کو اور میلاد کمیٹی کے تمام افراد کو اور جید علماء کرام جو کثیر تعداد میں یہاں جلوگر ہیں، سادات کرام، علماء اہل سنت، علماء ربانیین، مشائخ اعظام کثرہم اللہ تعالی، میں تمام کو سبھی میں قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بزرگ اور معتبر عنوان ہے اور اس کے بیان پر اس قدر دلائل اور حقائق موجود ہیں کہ ایک نئی کئی نشستیں بھی اگر ہم اس عنوان کے تحت کریں تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا کے فضائل کا عنوان ہے، اس کا احاطہ ممکن واللہ نہیں ہے۔ یہ اتنا مبارک عنوان ہے، یہ ایک سمندر ہے کہ اس کی کس جہت کو، کس کنارے کو اور اس کی کس گہرائی اور گہرائی کو بیان کیا جائے۔ بس جو یہ جملہ کہا گیا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العالمین جل وعلا واجب الوجود ہمارا رب ہے اور الہ برحق ہے۔ اللہ اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اس شعر کو سنیے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات لائق تکریم و تعظیم ہے تو وہ ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اوصاف اتنے ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے، گنے نہیں جا سکتے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔
لیکن رضا میں ختم سخن، یہ میں شعر نہیں پڑھ رہا، یہ دین پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن و سنت کا سلیس ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن رضا میں ختم سخن۔ اس حضرت امام بوصیری نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بولنا جو نصارہ نے اپنی نبی کے لیے کہا، دا ما دعا نصارہ فی نبی، جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا کہ وہ خدا ہے، معاذ اللہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اس کے علاوہ فنصب الی ذاتہ ما شئت من شرف، جو شرف اور عزت کی چیز ملے اس کے مستحق عاملہ کے لاب ہے۔ فنصب الی ذاتہ ما شئت من شرف، فنصب الی شرفہ ما شئت من عظم، فرمایا ہر وہ عظمت والی چیز اس کے مستحق حضور سید اعظم۔ میں دھیمے دھیمے انداز میں آگے بڑھتا ہوں، سنیے تاکہ بات شور کی نظر نہ ہو جائے۔ یعنی حضور سید عالم کی شان کا عنوان ٹائٹل نے میلاد ہے، اس کا ایک ہی درجہ ہے، نہ آپ خدا ہیں، ایک اس کی انتہا ہے، نہ خدا ہے، نہ خدا ہے، نہ ہمارے طرح کے بشر ہیں، اس کے درمیان کی جو سطح ہے وہ تمام دامن مصطفیٰ میں اللہ رب العالمین نے کرامت عطا فرمائی ہے۔ اسی کو ہمارے علماء نے کہا کہ عبدہ و رسولہ، کہ آپ عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ عبد کا معنی یہ کہ آپ خدا نہیں، اور رسول کا معنی یہ کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ تو بعد از خدا خلق میں، مخلوق میں جو شان تقسیم ہوئی ان میں سب سے اونچا درجہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے محبوب کریم کو عطا فرمایا۔ اب اس اونچے درجے کے ساتھ جو کڑی جڑی ہوئی ہے اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور جس کو بنایا وہی جانتا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی لفظ نہیں کر رہا، اسلامی عقیدہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایک بات، میلاد کے عنوان پر ڈھیروں باتیں کی جا سکتی ہیں، اس کا شرعی حکم تو یہ ہے کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نفس ذکر میں یہ ضروریات دین ہے، میلاد مصطفیٰ نفس ذکر میں ضروریات دین ہے، اور ضروریات دین سے مراد وہ عقائد ہے جس کو قبول کیے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کی حیثیت کیا ہے، ہم نے کہا ضروریات دین سے ہے، کیونکہ یہ حضرت نبی پاک کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور آپ کی عظمت و شان جیسے توحید کو قبول کرنا ضروریات دین سے ہے، ایسی آپ کی عظمتوں کو قبول کرنا ضروریات دین سے ہے۔ لہذا اس کی شرعی حیثیت کو میں بات کر رہا ہوں کہ میلاد اپنی نوعیت میں، اپنے ذکر میں، اپنے کمال میں اسلامی عقیدوں میں سب سے اونچا عقیدہ ہے توحید کے ساتھ، لیکن اس کے اہتمامات میں اور اس کو منانے میں کوئی چراغا کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی جھنڈا لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے، اس اعتبار سے یہ مستحب ہے۔ نفس ذکر ضروریات دین سے، سرے سے ذکر کا انکار کفر ہے، سرے سے اس کے ذکر کا انکار کفر ہے۔ یہ کہنا کہ مثل کنہیا کے جنم کے العیاذ باللہ، یہ سراسر کی حالت ہے، کیونکہ میلاد وہ نہیں جو چراغا ہے، میلاد وہ ہے جو شان مصطفیٰ ہے، وہ قرآن کی نص ہے، لہذا اس کے پیمانے کو آپ سمجھو۔ ایک بات میرے دوستوں، میلاد حضور کی محبت اور تعظیم اور توقیر کا نشان ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ایک سوال، اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت پر اتفاق امت کے ترجمان ہیں، ان سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، سوال نہیں، ایسے کام کا غصہ نہ دکھا۔ امام اہل سنت سے بات کی گئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی محبت جزو ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان ہے۔ ایسا کل ہوتا ہے جو بغیر جز کے بھی قائم رہتا ہے، تو کیا یہ وہ مراد ہے؟ مثلا آپ غور کریں، ایک بلڈنگ آپ نے بنائی، اس کی ہر اینٹ اس کا جز، اس کا پارٹ ہے، لیکن اگر آپ کوئی اینٹ نکال دیں تو خدا نہ کرے بلڈنگ گرتی نہیں، بلڈنگ قائم رہتی ہے۔ تو حضور سید عالم
کی محبت کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم جزء ایمان ہے، ایمان کا پارٹ ہے، تو کیا اس کو ہٹا کر ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ وہ جزء ہے کہ اس کے بغیر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ جیسے کہ عمارت کی اینٹ نکال دی جائے، پوری دیوار نکال دی جائے تو پوری عمارت میں سے ایک پارٹ ہے، اور یہ دیواریں بلاکس مل کر پوری عمارت بنتی ہے۔ تو دیوار کیا، اینٹ کیا، پوری دیوار نکال دی جائے تو عمارت گرتی نہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد ہی اس کا جز ہے، عمارت کی بنیاد یہ جز ہے۔ لیکن عمارت سے اگر فاؤنڈیشن نکال دیا جائے، بنیاد نکال دی جائے تو وہ باقی نہیں رہتی۔ تو حضور سید عالم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر وہ قائم نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جز سے مراد کیا ہے۔ تو جز سے مراد وہ ہے کہ جو اصل ہے۔ اب میں جزء حقیقی کی طرف نہیں جاتا، لیکن کہ وہ اصل ہے، جیسے بنیاد اصل ہوتی ہے۔ تو اور کی میرے کو سمجھو ایک بات، میلاد کا لفظی معنی تو پیدائش کا دن ہے، جو قواعد کا آپ لکھتے ہیں برتھ، جب آپ اپنے پروفائل مینٹین کرتے ہیں تو لکھتے ہیں نیم کے ساتھ نیم، فادر نیم، ایڈریس اور ڈیٹ آف برتھ۔ عربی میں جب ہم اپنے پروفائل اپنا تعارف ذکر کرتے ہیں تو اسم و ابی تاریخ میلاد، تو میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن، میلاد کہتے ہیں پیدائش کے۔ اب میں میلاد کی تعریف کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی اس کے بعد میلاد کہتے ہیں پیدائش کے دن، ایک بات یہ تو اس کا لٹرلی معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ لیکن شریعت نے اس کو کس معنی میں لیا، یعنی ہم اس کو شرعی معنی کیا پہناتے ہیں؟ تین ذکروں کا مجموعہ، تین ذکروں کا مجموعہ۔ حضور سید عالم کے خاندان اور قبائل کا تذکرہ، جو روئے زمین پر سب سے عظیم خاندان، جناب سید عالم کے خاندان کا ذکر ایک، نمبر دو سیدہ آمنہ پاک کا ذکر، سیدنا عبداللہ کا ذکر، اور حضور کی پیدائش کے وقت جو سیدہ پاک نے نظارے دیکھے جو صحیح حدیثوں میں آیا اس کا ذکر، اور تیسری چیز قرآن میں الحمد کے الف سے لے کر الناس کے سین تک جو سرکار کی شان میں آیات کی ایک قطار ہے، اس میں سے کسی بھی آیت کو لے کر آپ کی شان کو بیان کرنا، اس مجموعہ ذکر کو محفل ملا دیا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ شرعی حیثیت میں نے دو جہتوں سے بتا دیا آپ کے سامنے کہ وہ ضروریات دین کب بنتی ہے اور خود کا درجہ کب حاصل کرتی ہے۔ اور میلاد کی ظاہر سی بات ہے، کسی بھی چیز کی طرف بھی آپ جاتے ہیں تو پھر اس کی ڈیفینیشن معلوم کرتے ہیں، تعریف معلوم کرتے ہیں۔ تعریف ہی سے آپ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے کرنے نہ کرنے کا حکم آپ کو واضح ہوتا ہے۔ جب اس کی تعریف ہو جاتی ہے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میلاد تین ذکر کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی ایک ذکر نہ ہو تو میلاد نہیں، وہ کمال جب ہے جب تین ذکر ملے، ورنہ ایک ذکر بھی ہو جائے تو اس کو محفل میلاد کہہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے۔ جناب سید عالم کے خاندان مبارک کا ذکر کہ حضور کس خاندان میں تشریف لائے، سرکار کے والد گرامی سیدنا عبداللہ، میرے آقا مولا سیدنا عبدالمطلب، میرے آقا مولا سیدنا ہاشم، ان کی کرامات اور عزت اور خاندان قریش بنو ہاشم کی عظمت و شان کو بیان کرنا، ایک اس کا ذکر، سرکار کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے عجائبات اور کرامات کا ذکر، اور تیسرا قرآن کی کوئی بھی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک الذی یراک حین تقوم والضحی واللیل اذا سجى ولسوف یعطیک ربک فترضی انا اعطیناک الکوثر فانک بأعیننا قد نری تقلب وجهک فی السماء الذین یتبعون الرسول النبی الأمی وربک یخلق ما یشاء ویختار۔ کوئی بھی آیت جو شان مصطفیٰ میں ہے، کسی ایک آیت کو عنوان بنا کر اس سے حضور کی شان اور مقام کو بیان کرنا، ان تین مجموعہ ذکر کا ٹائٹل نیم ہوتا ہے محفل میلاد۔ جیسے پوری کتاب ہوتی ہے پھر اس کا ٹائٹل نیم ہوتا ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ میتھمیٹکس ہے، یہ سائنس ہے، پھر اس میں سارے چیپٹر پارٹ در پارٹ ہوتے ہیں۔ تو اس ذکر کو جب جمع کریں گے تو اس کا نام ہوگا محفل میلاد۔ سمجھ گئے محفل میلاد اب کیا؟ ایک بات میں جگہ پر گیا، ایک شخص ہمارے پاس آئے، سوال جواب میں تقریر کرتا ہوں تاکہ بچے بیٹھے ہوئے سمجھیں۔ اس بار ملک کی بات تھی، وہ آئے، عمر ان کی بہت زیادہ تھی، 60 سال کے قریب تھی،
میں میلاد شریف کے جلسے کے لیے جا ہی رہا تھا تو وہ میرے پاس کمرے میں ملنے کے لیے آ گئے، اور یہاں تو پروٹوکول ہوتا باہر تو کوئی بھی مل سکتا ہے کسی سے، چیز آ گئے کہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ کہنے لگے جناب میں 40 سال سے قرآن کا درس دے رہا ہوں اور تفسیر میں نے پڑھائی ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگے میں نے اس کے ساتھ درسیات پڑھائی ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگے مجھے قرآن میں کہیں میلاد ملا ہی نہیں، 40 سال میں نے قرآن پڑھایا، درس دیا، تفسیر پڑھی اور احادیث میں نے پڑھائی ہے، میرے ہزار شاگرد ہیں، لیکن مجھے میلاد نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو پتا ہے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، تو میں نے ڈھونڈ کے آ رہا تھا۔ آپ مجھے تو بتائیں کہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کو جانتے بھی آپ، ڈھونڈ رہے ہیں اس کو جانتے بھی آپ۔ جناب جو ہے وہ ڈیری حسن آباد میں کوئی شخص آ جائے اور گھوم رہا ہو اور آپ بولے کیا کسی سے ملنا، اس کا نام کیا کمال ہے رہتا کہاں کون ہوگا؟ آپ ایدی کو فون کریں گے اس کو کر لیں گے تھوڑا علاج کرے دعا۔ آپ نے 40 سال میں تنقید نہیں کرا، سوال جواب میں آپ کے ذہن میں بات اتارنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت ہمارے ساتھ گزرا ہے، میں آپ سے شیئر کرا۔ کہتے ہیں میں نے 40 سال تفسیر قرآن پڑھایا، میں نے ترجمہ قرآن پڑھایا، یہ اچھی بات ہے، 40 سال ہم نے حدیث پڑھائی، عمر میری 60-65 سال ہے، نہ مجھے قرآن میں میلاد ملا نہ مجھے حدیث میں میلاد ملا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے تو میلاد کس کو کہتے ہیں؟ کہہ لیا نہیں، تو میں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ پہلے یہ تو سمجھو میلاد کہتے ہیں کس کو ہے؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے خاندان کا ذکر، حضور کے پیدائش کے وقت کے جو عجائبات کا ذکر، قرآنی آیات میں سرکار کی شانوں کا ذکر، کہیں رب آپ کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں آپ کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں آپ کے خاک پاؤں کے نیچے لگنے والی خاک کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں آپ کی عمر شریف کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں مبالغے سے آپ کے ذکر کی بلندی کو بیان کرتا ہے، جہاں تک الوہیت کائنات میں ہے وہاں تک آپ کی رحمت کا چرچا کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے میلاد، اگر میلاد یہ نہیں ہے تو آپ قرآن میں ڈھونڈ کے آ رہے تھے، اور اگر میلاد نہیں ہے تو پھر قرآن میں ہے کیا؟ بات سمجھ گیا؟ میلاد کی تعریف آپ سمجھے، چہرے پر اجنبی اتنا رکھے، دکھ ہوتا ہے۔ میں سادے انداز میں آپ تک بات پہنچانے کے لیے میں نے سوالوں کے بابت یہ بات آپ کے سامنے کی۔ تو میلاد اس مجموعہ ذکر کا نام ہے، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہے؟ تو میں نے مل گیا، مل گیا، مل گیا۔ میں اس آگے سے پڑھا رہا تھا، کہنے دیجیے مل گیا، پھر مجھ سے علمی بات کرنے کے نفس سے ذکر کو میں نے مانا، جیسا ڈرامہ ہوتا نفس سے میلاد کو مان لیا ہے، تو میں نے کہا فتویٰ آپ کس لوگ؟ کہنے لگے نہیں جھنڈا کیوں لگاتے ہو، چراغا کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی اپنی ذات پر نہ لے، میں سوال جواباً تقریر کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر چلتی ہے۔ کوئی کہیں گے جناب یہ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، میں نے کہا آپ یہ بات کرتے ہیں، کہہ لیا نہیں ملنا چاہیے تو آپ نہیں بولتے تو آپ پریشان کیوں؟ میں تو موضوع کو کھولنے کے لیے سادہ بچے بیٹھے کہ سیدھا اسٹریٹ تقریر کروں کتاب کی طرح تو ان کے سر کے اوپر سے جائے گا، کیونکہ تو اشیاء بندہ کسی ضد سے کسی چیز کو قبول کرتا ہے، ضد و مرابط وہ نہیں، ضدی مقابل سے۔ میں آپ کو رات سمجھاؤں تو پہلے میں آپ کو دن کا اجالا دکھاؤں گا، تب آپ رات کو سمجھیں گے۔ تو میرا میلاد ثابت ہو گیا، کہنے لگے جی ٹھیک ہے، میں نفس سے میلاد کو مان گیا لیکن اہتمامات کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا نہ مانو، کہنے لگے چراغوں کو نہیں مانتا، میں نے کہا چراغ کے کر لو، میلاد مان لیا، ہم میلاد کو مان لیا، ذکر تو میلاد کا، میلاد کو مان لیا، تو جو ہے میلاد، لیکن جھڑیاں نہیں لگاؤں گا، میں نے مطلب آپ ایسی کر دو، کہہ رہے کہ چراغ نہیں، میں نے کہا نہ کرو ایسی کر دو، کہہ رہے کہ جلوس نہیں نکالوں گا، میں نے گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو، لیکن بتا تو صحیح کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشرقیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اس نبی کی عظمت کو بتا۔ گھر میں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھوں گا، میں نے ابھی بیٹھ کے قصیدہ گزر پڑھ لیا، کہہ رہے کہ میں چراغا نہیں کروں گا، میں نے کہا چراغا نہیں لگاتا، مجھے ڈنڈا نہیں لگاؤں گا، میں نے کہا ڈنڈے نہیں لگاتے، اب اس سے زیادہ سوچ نہیں کیا ہوگا، لیکن سن لے جو لگائے گا اس کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو نہیں لگائے گا ہم نہیں دیکھیں گے،
کیونکہ یہ کاز امت کو متحد کرنے کا ہے. آج عالم کفر جو پاکستان اور اسلام کے سر پر آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ اگر کوئی چیز بچائے گی تو اس کے مصطفیٰ کے بارے میں. یہ کاز امت کو متحد کرنے کا کاز ہے، اس کو فتووں کی نظر نہ کرے خدا. آج امت کا نوجوان وحدت چاہتا ہے، اتحاد چاہتا ہے. کبھی ایف کا ایک بل، کبھی دوسرا بل، کبھی تیسرا بل. سرزمین پاکستان کو منتشر کرنے کی گنہوری سازش اور کفریہ بل جبری مذہب کے نام سے لا کر مسلمانوں کو تھوپا جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک امت بننا پڑے گا. اور ایک امت بننا جب پڑے گا جب میں تو اپنی بولی برادری بھول کر ایک ہی بات کرے کہ جیسے میرے آقا ایسا ویسا ہوا. یہ کاز اتحاد امت کا ہے، اس کو فتووں کی نظر نہ کریں. آج نوجوان گانے کو چھوڑ کر نعت پڑھ رہا ہے، گلی کوچوں میں بیٹھنے کی بجائے مسجد میں آ کر نعت سن رہا ہے، اور اس کے دل میں کسی فرقے کی نہیں، جناب رسول اللہ کی عظمت بڑھ رہی ہے. تو خدا اس کو فتووں کی نظر نہ کرو، اور نوجوانوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے انہیں شراب الطہورا حضور کے عشق کا نشہ پلاؤ. یہ جلسہ فتنہ بانی کریم اتحاد امت کا سب سے بڑا دائی میلاد مصطفیٰ، جس میں قوم و نسل سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. توجہ کیجیے. لیکن میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اپنا کافی زمین آپ سے بیان کرنے کے بعد میں نے کہا آپ نہ لگائیں چراغ، لیکن جو لگائیں اس پر اٹیک نہ کریں. آپ نہ نکالیں جلوس، لیکن جو نکالے اس پر اٹیک نہ کریں. تحمل اور برداشت سے چلے. نفس سے ذکر کو مان لیا. ہمارے نزدیک بدعیات اور اہتمامات ضروری نہیں، ضروری عشق رسول ہے. ہمارے نزدیک یہ اہتمام فروغ عشق مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، یہ اظہار عشق مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. ان ذرائع میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، میلاد کے خلاف لفظ نہیں سنا جا سکتا. میلاد کے خلاف بولیے نہیں سنا جا سکتا. میں نے کہا کہ ایسی پریشانی کیوں؟ چلو میں نے کہا دیکھو میں نے اپنی جماعت کی طرف سے بات کریں ایک خالی ہونے کے ساتھ، لیکن میں نے کہا چلو دوستانہ بھاؤ کرتے ہیں، کیوں برا لگنا ہے؟ تو آپ نہیں لگا، آپ بیٹھ کے دور پڑ گئے، آپ چراغا نہیں لگاتے، آپ بیٹا نہیں لگاتے، لیکن ملاد پڑھو. سیدہ آمنہ کا مقام بتاؤ. بولو سبحان اللہ. ان کی پاکیزگی اور شرافت بتاؤ، ان کی بیانت و سیاست بتاؤ. میرے آقا کو اللہ رب العالمین نے 3 ایسے رشتے عطا فرمائے اور رشتوں کے ساتھ جو میرے آقا کی نبوت کی دلیل ہے. حضور نے فرمایا کہ لم یزل اللہ ینقلنی من اسرار الکریمۃ الی ارحام الطیبہ. فرمایا میں ہمیشہ خدا نے میرے لیے قانون بنایا، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہے. ابھی حضور نے پڑھا تھا یہ بھی آپ پاک پشتوں سے کیا مراد؟ بچہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے پاک کی پشت میں ہوتا. تو سرکار فرماتے میرا نور جن کی پیٹ میں گزرا وہ پیٹ کی عزت و کرامت بنا، یعنی وہ لوگ عزت و کرامت والے. اسلاف سے مراد کیا؟ جس بول بالکل اللہ پیا، یعنی کیا مراد ہے وہاں پر؟ غور کیجئے اور توجہ فرمائیے. فرمایا میں عزت والی پشت سے کرامت والے وطن میں منتقل ہوا. تو جن کی پشت عزت والی اور جن کا بدن عزت والا، تو پتا چلا ان کا پورا بدن عزت والا. سرکار نے فرمایا جن سے میں گزرا وہ کائنات میں سب سے حسین و جمیل بھی تھے، کرامت و عزت والے بھی تھے، اور ایمان کے اعلی مقام. میں بات آپ رس کر رہا تھا. سیدہ آمنہ پاک، میں چراغوں کی طرف آتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ غور کریے، لمبی ڈیبیٹ سے صبح شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ میں یہ اتنا زبان کی بات سمجھتا ہوں کہ اس انداز میں بیان کرے تو نوجوان جلدی سمجھے جا. میں نے کہا دیکھ تو چراغا نہیں کر، لیکن سیدہ آمنہ کا مقام ہوتا، تو جھنڈا نہ نکال، لیکن سرکار کی پیدائش کے وقت جو کرامات کا ظہور ہوا وہ بتا، اس کو تو ذکر کر. چراغوں پر بعد میں آتے ہیں. دیکھیے جس وقت کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو قریش میں آئیں گے.
عدنان میرے آقا علیہ السلام کے 21ویں دادا، جو سرکار نے ایک زبان اور ایک سانس میں اپنا شجرہ بیان کیا، حضرت عبداللہ سے شروع کیا، سیدنا عدنان پر ختم کیا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سسٹر۔ پورا سلسلہ نبوت تک سرکار نے بیان کیا، اور اس کے بعد حضور نے بیان کرنے سے روک دیا۔ اس کے اوپر نہیں، اس لیے آپ کسی بھی مسجد میں جائیے، سرکار کا شجرہ لگا ہوا دیکھیں گے حضرت آدم تک، حضرت عدنان کے بعد آپ دیکھیں گے بلاک خالی ہے، کہ نہیں پتا ان کے والد کون ہے، ان کے والد کون ہے۔ سرکار کو تو علم ہے، اس سوال کو ہم نے اساتذہ سے زمانہ طالبی نے پوچھا کہ سرکار کو تو یہ پتا ہے نا کہ مجھ سے لے کر حضرت ابراہیم تک کتنی پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ سرکار نے کس کیوں بیان کی؟ فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ میرے ماں باپ کے نام کوئی ہلکے نہیں، اتنے بیان کرا جس کو لوگ یاد نہیں کر سکتے۔ 21 یاد کرنا یہ آسان اور سہل ہے، سمجھ گئے آپ کی؟ اور علامہ عینی علیہ رحمت نے تو کتاب المناقب کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، علامہ عینی علیہ رحمت نے کتاب المناقب کے مقدمے میں لکھی ہے، اور چشتی سلسلے کی شاخ خانقاہ اشرفیہ کے بانی بانی حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفیہ میں لکھی ہے، فرمائے مومن کے لیے کلمے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاد میں سے 4 کے نام تو یاد رکھیں۔ ازواج مطہرات کے نام دیا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایک قول تو یہ شدید قول اختیار کیا، فرمایا مومن نہیں جو اتنا لاپرواہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ سرکار کے ازواج میں کون تھے، سرکار کے صحاب میں کون تھے۔ سرکار کا صحاب تو یوں میں آپ کو ایک طبقے سے لے کر 12 طبقے تک، میں نام بتاؤں گا، یہ طبقے کیا بتا رہے ہیں، نام بتاؤں گا، طبقے کیا طبقہ بنایا ہوگا کسی نے، نام بتا توجہ ہے۔ تو سرکار کے صحاب، سرکار کی ازواج، سرکار کے والدین، یعنی یہ اتنا سیریس موضوع ہے اور اس کو سیکھنے کا میدان رب الاول ہے۔ اس میں سارے کام چھوڑ کر ہم سرکار کے شجرہ مبارک پڑھیں کہ حضرت عبداللہ کیسی شخصیت ہے، ان کے بعد حضرت سیدنا عبد المطلب کیسی شخصیت تھی، ان کے بعد حضرت سیدنا ہاشم کیسی شخصیت تھی۔ اور میں اس پر ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو میرے بزرگوں دوستوں عرب میں مشہور تھی کہ اسی خاندان میں نبی آخر الزمان آئیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے دماغ میں یہ بات رہتی تھی کہ جو آخری نبی کے بدل ہونے والے ہیں وہ آئیں گے اسی خاندان میں۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میری پشتمئی نہ ہو، آپ نے کہا کہ پھر میں نکاح کا اہتمام تاکہ جو آئے آنے کے لیے قریش میں آنا کر کے کشاف، لیکن رشتے کے لیے کہاں گئے؟ بنو زہرہ میں۔ بنو زہرہ ہے قریشی، بنو ہاشم نہیں۔ حضرت عبد المناف کے بیٹے زہرہ، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بنو زہرہ، حضرت صاحب بن وقاص بنو زہرہ، علماء نے اس پر کام کیا، بنو زہرہ صحابہ کو ایک طرف کیا ہے، سیدہ آمنہ بنو زہرہ سے، سیدہ آمنہ پاک بنو زہرہ سے۔ بعض علماء نے کہا کہ ذات کے اوپر زبر نہ پڑے، پیش پڑے، بنو زہرہ، یہ دیکھتے بنو زہرہ سے، بنو زہرہ اور بنو ہاشم اوپر جا کر حضرت عبد المناف سے جڑ جاتا ہے، اور حضرت عبد المناف سے یہ سلسلہ تقسیم ہو جاتا ہے، تو سرکار کی امی جان کا شجرہ جو ہے وہ بنو زہرہ سے، اور سرکار کا شجرہ بنو ہاشم سے۔ اب بنو ہاشم شاخ میں آنا ہے، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شہزادے عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ میں کیا۔ علماء نے لکھا اس لیے کہ بنو زہرہ کا یہ گھرانہ اتنا مشہور تھا عزت اور عفت میں کہ بنو ہاشم میں بھی ایسا کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے حضرت عبد المطلب رشتہ لینے کے لیے وہب کے گھر گئے جن کی شہزادی آمنہ تھی۔ اور یہ حضور کا ننیان ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، سرکار کے امی کے خاندان کی، سرکار کے امی کے خاندان کے لوگوں کا سرکار صحابہ بڑا لحاظ کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، میں جلدی سے پڑھ کے جاتا ہوں۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بھانجے ہیں، ان کی بڑی بہن حضرت اسماء، سیدنا ابوبکر صدیق کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیوی سے جو بیٹی وہ اسماء ہے، اور سیدہ ام رومان سے ہے وہ حضرت عائشہ ہے،
بڑی بیوی سے جو اولاد ہے وہ دو ہے، عبداللہ اور اسما۔ منجلی بیوی سے جو اولاد ہے وہ بھی دو ہے، عبد الرحمن اور عائشہ۔ اور چھوٹی بیوی سے جو اولاد ہے اسے ایک بیٹا محمد حضرت اسما بنت عمیس سے رضوان اللہ اجمعین۔ یہ حضرت ابوبکر کا شجرہ ہے اولاد اور تو حضرت عائشہ پاک کی اولاد نہیں تھی۔ قدرت نے ان کو جس اہتمام کے ساتھ سرکار کے قریب کیا ہے وہ ایک الگ تقریر ہے۔ ان کی ذہانت، ان کی عمر، ان کی شرافت، پوری سبحان اللہ۔ جو ان کو باغی کہے اس منحوس سے میں خدا کی گناہ چاہتا ہوں، جو ان کو باغی کہے اور مہربان سے ان کو ملائے اس غلیظ سے میں خدا کی گناہ چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ وہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یہ میری وہ زوجہ ہے کہ میرے ساتھ لحاظ نہ ہوتی تو خدا مجھ سے نہ کرتا۔ یہ ان کی تقدیس ہے۔ فرمایا کہ ریشمی کپڑے میں مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی دی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے میری ماں کی شرافت۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن کی 18 کے قریب آیتیں جن کی شرافت ہوتی سوال کم کیوں نہیں ہو گئی تو ایسے اور کیوں میرے دوست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نہیں تھی تو بڑی بہن ہے آپ کی حضرت اسما، ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر۔ سرکار نے وہ کنیت جو ہے آپ کے بھانجے کی آپ کو دی ام عبداللہ، یعنی عبداللہ کی ماں حضرت عائشہ کو حضور نے ام عبداللہ کہا۔ عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے ہیں، حضور نے ان سے آپ کی نسبت کو یاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عائشہ نے خود پالا، بڑے لاڈ سے پالا، بڑی بہن کا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر، بیٹا ہے یہ زبیر بن عوام کا۔ عوام جو ہے حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں، خویلد کے بیٹے۔ حضرت اور ماں ان کی ہے صفیہ، جو ہے جو زبیر بن عوام کی زوجہ ہے اور بھابھی حضرت خدیجہ کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام، ادھر سے عبداللہ ابن صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضرت عبداللہ کی امی جان حضرت صفیہ ہے، صفیہ بیٹی کس کی؟ عبد المطلب کی، اور حضرت حمزہ کی سگی بہن ماں شریف۔ ماں شریف بہن کے آپس کا قربا سیدنا حمزہ۔ تو یہ عبداللہ بن زبیر۔ اب میں بنو زہرہ کا مرتبہ بتا رہا ہوں کہ سرکار کی امی کا جو خاندان ہے اس کی کتنی عزت صحابہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے، وہ کہنے لگے کہ حضرت عائشہ اتنی سخی تھی کہ جو مال آتا وہ مار دیا۔ عبداللہ بن زبیر ان کی بامی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کچھ رکھ لیا کرو، ام المومنین کے کچھ رکھ لیا کرو، کیونکہ جب ان کو حاجت ہوتی ہے سب بانٹ دیتی ہے۔ یہ بات ان کو پتہ چلی، سیدہ عائشہ اور وہ ناراض ہوئی کہ تم نے مجھے خیر کے کام سے رکھا۔ دیکھو بزرگوں کی ناراضگی کیسی ہوتی ہے، بزرگوں کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے، ہماری ناراضگی کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ ناراض ہو گئی عبداللہ بن زبیر سے کہ تم نے مجھے خیرات سے کیسے روکا، اور اگر روکا نہیں اما جان، اگر 100 آ گیا تو 99 باتوں ایک تو رکھو، آپ کو 100 بار دے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے آپ ناراض ہو گئے اپنے بھانجے سے۔ اب وہ گئے بہت جگہ لے کر آئے، مانی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا آپ کو میں ماننے کا طریقہ آپ سمجھ گیا۔ وہ گئے سرکار کے ننیہال اور بنو زہرہ سے کہا کہ آپ چلیے میری خالہ جان مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، وہ میں پردے میں جا کر سلام کرتا ہوں تو وہ جواب ہی نہیں دیتی ہے، لیکن ضرور تم جاؤ گے تو دروازے پر آئیں گی اور تم میری سفارش کرنا۔ بخاری میں موجود ہے کہ بنو زہرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیہال ہے، سیدہ آمنہ پاک کا قبیلہ ہے۔ جب یہ دروازے پر گئے اور انہوں نے پردے میں سے حضرت عائشہ کو سلام کیا، سیدہ جلدی سے ان کے دروازے پر آئی کہ بنو زہرہ سے بزرگ آئے ہیں۔ پردہ ہٹا کر انہیں ہاتھ پکڑ کر عبداللہ بن زبیر کو آگے کیا کہ فوراً خالہ جان سے نپٹ کے معافی مانگ لیں۔ عبداللہ بن زبیر کو نہیں اندر آنے دے گی، عبداللہ بن زبیر دروازے پر آتے تو منع کر دیتی، لیکن جب بنو زہرہ کے لوگ آئے تو پھر آپ خود اٹھ کر آئیں اور ان کی وجہ سے عبداللہ بن زبیر کو معاف کیا۔ تو سرکار کی امی جان کا قبیلہ جو ہے وہ بنو زہرہ، جس کو بنو زہرہ۔ اب آپ غور کیجئے، حضرت سیدنا عبد المطلب بن ہاشم اشعری، آپ آئے بنو زہرہ،
قبیلے میں، اور جناب وہب اس وقت انتقال کر چکے ہیں، ان کے چھوٹے یا بڑے بھائی اوہیب موجود ہیں۔ اب یہ شک دماغ میں گزر رہا ہے نا کہ اپنے بیٹی کی شادی کروں یا خود شادی کروں، کیونکہ وہ نبی آخر زمانے آنا ہے، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک ہی اللہ نے مثال سے ختمہ پہ لکھا کہ ایک ہی سٹیج پر ایک ہی ٹائم میں باپ بیٹے دونوں کا نکاح، وہب اور اوہیب یہ سگے بھائی ہیں۔ وہب حضرت سیدہ آمنہ کے ابو ہیں اور اوہیب ان کے چچا ہیں۔ اوہیب کی بیٹی ہند ہے، وہب کی بیٹی آمنہ ہے، دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا۔ ہند آئی ہے عبد المطلب کے نکاح میں اور آمنہ آئی ہے عبداللہ کے نکاح میں، اور ادھر حمزہ آ رہے ہیں، ادھر محمد رسول اللہ ہے۔ کہ سیدہ آمنہ پاک دیکھیں زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ برداشت نہیں کرتے، ہر حملہ حضور کے لیے کرنے کے لیے روا رکھتے ہیں، لیکن کسی دشمن کو زیر کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ تہمت لگائی جائے، پوری تہمتیں لگا کر اس کو مشکوک کر دیا جائے، بدنام کر دیا جائے۔ توجہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس قریش نے مصطفیٰ کے لیے تلوار اٹھائی اور قتل کرنے معذر آگے بڑھے، اتنی جرأت انہوں نے کی لیکن کبھی سرکار کے امی جان کے لیے جملہ وہ نہیں بول پائے۔ یہ شرافت ہے سیدہ آمنہ کی عورت، اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ آمنہ وہ عزت والی خاتون ہے کہ جن کے لیے بولنا اپنے منہ پر تھوکنا ہے۔ تو نبی پاک کو 3 رشتے عورتوں کا ایسے ملے جس نے آپ کی نبوت کو آشکارا کیا لوگوں کے سامنے۔ ایک جس سے آپ آئے آمنہ، ایک جو آپ کے حرم میں آئی میری ماں خدیجہ، ایک جو آپ سے آئی فاطمہ۔ یہ 3 وہ ہستیاں ہیں کہ کائنات میں کون ان کا جن سے حضور آئے اور حضور کے حریم میں جو آئی اور حضور کے گھر جو نام بنی سیدہ زہرا پاک، تو یہ آمنہ خدیجہ زہرا پاک خاندان کا، حضور سید عالم کے خاندان، حضور کی ذات کا یہ معجزہ ہے، یہ حضور کی نبوت کی دلیل ہے، ان کی زندگیاں حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ سیدہ آمنہ کی شرافت حضور کی نبوت کی دلیل ہے، سیدہ خدیجہ کی شرافت حضور کی نبوت کی دلیل ہے، سیدہ زہرا کا تقوی شرافت حضور کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو اللہ نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں کو ایسی شان سے عطا فرمایا۔ اب آپ غور کیجیے میرے دوستوں، تو میں نے سے یہ کہا کہ آپ چراغاں نہ بھی کریں لیکن سیدہ آمنہ کا ذکر کریں، سیدہ آمنہ کا ذکر کریں۔ آپ جلوس نہ بھی نکالیں، آگے بڑھتا ہوں، آسان کرتا ہوں، آپ جلوس نہ بھی نکالیں لیکن سرکار کے خاندان کا ذکر کریں تو حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا خرج منی نور۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت میری پیدائش کا وقت ہوا، یہ تواتر سے روایات بخاری مسلم کی شرح امام حاکم نے مستدرک میں کی ایک روایت، اور اس کے نیچے صحابی نے توثیق کی اس کی، جس میں یہ لفظ موجود تھا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا ام آمنہ۔ فرمایا میرے صحابہ، میں ابراہیم کی دعا، میں عیسیٰ کی بشارت اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ سیدہ آمنہ وہ بزرگ خاتون ہے جن کا ذکر حضور نے رسولوں کے ساتھ کیا، نبیوں کے ساتھ۔ آپ نبیاں نہیں ہیں اور نہ عورتوں میں نبی ہوتی ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ ان کا ذکر حضور کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ شرافت ہے۔ یہ روایت بخاری مسلم کی شرح ہے، اور وہ خرج منی نور کہ مجھ سے نور جاری ہوا، جو سیدہ آمنہ نے کہا۔ اور یہ بات سیدہ آمنہ نہیں کر رہی، سیدہ آمنہ کے قول کی حکایت رسول اللہ کو کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں راوی رسول اللہ ہے اور روایت سیدہ آمنہ کی ہے۔ یہ بات تو سیدہ آمنہ نے کہا تھا کہ مجھ سے ولادت کے وقت نور نکلا، اس بات کو راوی صحابی آگے نہیں بڑھا، رسول اللہ کہتے میری ماں نے کہا خرج منی نور کی آپ شرافت ہے آمنہ پاک۔ اب آپ دیکھیں سب راوی بنتے ہیں مصطفیٰ کی
میلاد کی